ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے پھر اس کی مزید وضاحت کی قیما سیدھی ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اس میں بالکل سیدھی سادھی باتیں ہیں، انسان کو جو ہے نا دنیا کے فتنات سے نکال کر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلانے والی باتیں ہیں۔ قیماً سیدھی سیدھی باتیں ہیں، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، یہ ہمارا وہ بندہ وہ ڈرائے، ینذر وہ ڈرائے، بأساً تنگی سے، بأس کہتے ہیں تنگی اور سختی کو، کہ وہ ڈرائے اس تنگی سے، شدیداً بہت سخت ہوگی، جو تنگی بہت شدید ہوگی، قوت والی، قوت نفس پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور عذاب کے بارے میں بھی شدید کا لفظ آتا ہے، اور معاہدے کے متعلق بھی شدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بدن اگر قوی ہو تو اسے بھی شدید کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا کہ بہت سخت تنگی، تنگی جو بہت سخت ہوگی، اس تنگی سے ڈرائیں، من لدن ہو جو اس کی طرف سے ہے، من کا معنی سے لدن اس کے پاس، عندہ کے معنی میں ہے لدن بھی، اور عندہ سے اس کا معنی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ اسی کی طرف سے ہے، وہ تنگی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگی۔ وَيُبَشِّرْ اور وہ خوشخبری دے، وَيُبَشِّرْ اور خوشخبری دے، بشرا یبشر و تبشیر، تبشیر اس کا مصدر ہے، اور یہ اس خوشی کو کہتے ہیں کہ ایسی خبر سننا کہ جسے سن کر انسان کا چہرہ خوشی کی زیادتی کی وجہ سے کھلکھلا اٹھے، تو اس کو کہتے ہیں تبشیر، کہ اس کا چہرہ مسکرا اٹھا، کھلکھلا اٹھا، کہ وہ خوشخبری دے، ایسی خوشخبری کہ جسے سن کر چہرے کھل اٹھیں گے، المؤمنین مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو، قرآن کو مان لینے والے کو۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ مومن جو ہے ایمان مان لینے سے ہے، جو مان لیتے ہیں اللہ کے قرآن کو، ان کو خوشخبری دیں۔ الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، صرف مان نہیں لیتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، الصالحات نیک، صالح کہتے ہیں درست بات کو اور بالترتیب رکھی ہوئی چیز کو صالح کہتے ہیں۔ تو عمل صالح کے لیے جو ہے کم از کم 2 شرطیں اس میں ہونا لازمی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو وہ لوگ جو مان لیتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، انا بے شک لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، اجرت بھی اردو میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں نے مزدوری کی اور اس کو اجرت مل گئی، تو اجر ہے، اللہ رب العالمین جو عمل کریں گے تو اس کا بدلہ دیں گے، حسنہ بہت اچھا، اور ہر خوش کن چیز جو پسند انسان کو پسند آتی ہو اس کو حسن کہا جاتا ہے، اس کا اجر بھی حسن ہوگا۔ اور حسن جو ہے اس کی 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے خوبصورت ہو، عقلی طور پر وہ چیز اچھی لگے، اسے بھی حسن کہا جاتا ہے، اور ایک چیز خواہش نفسانی، انسان کی خواہش کے مطابق وہ چیز اچھی لگے تو اس کو بھی حسن کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر نگاہوں میں صرف دیکھنے سے وہ چیز خوبصورت لگے تو اسے بھی اچھا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو اجر دیں گے نا وہ تینوں اعتبار سے حسن ہوگا، عقل کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا، خواہش نفسانی دل کی خواہش کے اعتبار سے بھی وہ حسن ہوگا، اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو اجر دیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، وہ آنکھوں کو بھی بھا جائے گا، اور دل کو بھی وہ اجر انسان کے دل کو بھی اچھا لگے گا، اور انسان اگر عقل سے سوچے گا تو عقلی طور پر بھی وہ اجر انسان کو بھائے گا اور خوش کر دے گا۔ ماں کی سینہ رہنے والے ہیں، فی ہے اس میں، مکس یہ اس کا مصدر ہے، المکس کسی چیز کے انتظار میں رکنا، اسے کہتے ہیں مکس، ٹھہرنا، کہ وہ ٹھہرے رہیں گے، فی ہے اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ ابد جو ہے یہ مدت کو کہتے ہیں، اور ایسا زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، جیسے ماضی ہے انتہا ہو جاتی ہے، حال ہے اس کی کبھی تو ختم ہونا ہے نا، اور مستقبل وہ بھی، یہ دنیا کا زمانہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو ابد جو ہے یہ اس مدت کو کہتے ہیں جو ابد الآباد تک، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ابد الآباد تک، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہاں جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ وَيُنذِرْ اور وہ ڈرائے،
وہ بندہ جس پر ہم نے کتاب نازل کی، کس لیے؟ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو مان لیتے ہیں، وَيُنذِرْ اور وہ ڈرائے الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی ڈرائے، قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ کہ بنا لیا اللہ نے والدہ بیٹا۔ اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جن سے انہوں نے سوال کیا تھا جا کر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو ان مکہ والوں کی طرف بھی بھیجا ہے کہ ان کو بھی ڈرائے اور ان ماننے والوں کو خوشخبری دے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لی۔ اتخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، اتخذ یتخذ اتخاذن، مصدر ہے اس کا اتخاذن، اور جس کا معنی ہے پکڑنا، تو اتخذ پکڑ لیا اللہ نے ولدا بیٹا، کہ ان لوگوں کو بھی جا کر ڈرائے۔ اور ولد کہتے ہیں جنا ہوا، ولد جو جنا گیا اس کو ولد کہتے ہیں، اور والد اسم فاعل ہے جننے والا، اس کو والد کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہے ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بے ہی اس بات کا، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس بات کا ان کے پاس من علم کوئی علم نہیں ہے، علم میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ بیٹا بنا لیا ہے۔ ولا اور نہ لآبائہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ کبرت بہت بڑا ہے کلمتن کلمہ بات، بہت بڑی بات ہے، تخرجو جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہ سے، من افواہہم جو کہتے ہیں فو کہتے ہیں منہ کو، اور افواہ جو ہے یہ منہ کی جمع ہے، افواہہم، افواہ بھی اسی سے اردو میں ہم بولتے ہیں نا افواہ، پھیل گئی، کہ منہ سے نکلی ہوئی بات پھیل گئی، تحقیق نہیں کی، تصدیق نہیں کی اس کی، بلکہ منہ سے نکلتی بات ایک کے منہ سے نکلی، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے، افواہ بن گئی۔ تو تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہ سے، یہ افواہ ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان یقولون نہیں، یقولون وہ کہتے، ان کا معنی اگر بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس کے بعد الا ہے نا تو پھر اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں یقولون وہ سب کہتے، الا مگر کذبا جھوٹ، وہ سب جھوٹ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں، یہ بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔